جی اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بطور سترہ استعمال کیا۔ سترہ کہتے ہیں نماز میں جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے تاکہ سامنے سے گزرنے والے کا کوئی بھی اثر نماز پر نہ ہو، کیونکہ نمازی کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے اگر کوئی گزرے تو اس پہ گناہ ہے، اسے گناہ ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اگر حالات ہو جائیں جیسے ایسے جانور گزر جائیں جیسے گدھا ہے یا کتا ہے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ حائضہ عورتیں ہیں، تو پھر نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ اس حدیث کی تردید فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور وہ فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ نے ہمیں کتے اور گدھوں سے ملا دیا جبکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، نبی پاک کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو یعنی وہ پوری بات اس کی بیان کرتی، تو یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شاید سننے میں کچھ غلطی لگی ہے، انہیں سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے۔ تو البتہ یہاں پہ یہ ہے کہ سترہ سامنے رکھ لیا جائے تو پھر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو بھی گناہ نہیں ہوتا اور نماز پڑھنے والے کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کی ملامت نہیں ہوتی کہ کیوں اس نے نماز ایسی جگہ پہ شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں کہ آپ شارع پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں پہ عام گزران کی جگہ ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، اس پہ نہیں نماز پڑھیں گے، اس کے کناروں پہ جا کے فٹ پاتھ سے بھی ہٹ کے، کیونکہ فٹ پاتھ سے پہ بھی لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں پڑھیں گے، خالی جگہ ڈھونڈ کے جہاں پہ کوئی گزر عام لوگوں کا نہ ہو، جیسے پارک وغیرہ میں چہل قدمی تو ہوتی ہے لیکن اس طرح سے گزر نہیں ہوتا، تو کوئی اور راستہ بدل کے بھی گزرا جا سکتا ہے، تو آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لیں۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اونٹ کو بطور سترہ اپنے سامنے رکھا، یعنی اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لی، تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی پاک کو ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بطور سترہ استعمال کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جاندار بھی سترے کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، جانور بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، اس جانور کو سجدہ کرنا نہیں ہے، اس لکڑی، اس درخت، اس پتھر، اس دیوار کو سجدہ کرنا نہیں ہے، جیسے تو جب آپ نے سترہ رکھ لیا اپنے سامنے، کوئی بھی جاندار بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے صف بنی ہوتی ہے، ایک صف کے پیچھے دوسری، دوسری کے پیچھے تیسری، اس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اگلے بندے آپ کے یہ سترہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا رخ آپ کی طرف ہے اور پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی طرف چہرہ کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور پھر آپ اس کے سامنے نماز پڑھیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے، یہی لگے گا دیکھنے والے کو آپ اسے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کا رخ دوسری طرف ہے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ایسے ہی ہوتی ہے، ہماری مسجدوں میں بھی عموماً ایسی جگہوں پہ بھی۔ البتہ یہاں پہ سترے کی بات ہو رہی ہے تو سترے کے لیے کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ پالان کی جو لکڑی ہے، یعنی تقریباً ایک بالش جتنی وہ ہوتی ہے یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ، اتنی سی چیز بھی کوئی آپ نے رکھ لی تو وہ بھی سترے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے چارپائی پہ یا کوئی درس والی جگہ ہے، جیسے آپ دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، دروازہ بند کیا ہوا ہے، دروازے کے نیچے جگہ ہے، خالی ہوتی ہے نا، زمین سے دروازے تک تھوڑا سا خلا ہوتا ہے، درس ہے، اور اس کے اوپر دروازہ ہے، تو وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسے چارپائی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے نیچے جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور آگے سے لوگ گزر رہے ہیں تو بھی وہ بطور سترہ استعمال ہو سکتی ہے، خالی چارپائی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو سامنے رکھنے سے آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو اور آپ کو یہ ہو، اور اگر آپ ایسی ہنگامی جگہوں پہ ہیں جیسے کہ حرم میں ہوتا ہے کہ وہاں آپ کہیں بھی نماز شروع کر دیں، ہر کسی نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، تو وہاں بہتر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، آپ کا بیگ ہوتا ہے، آپ کے پاس جوتوں کا شاپر یا کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ سامنے سے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے سامنے ایک لکیر کھینچ لیں، اس سے بھی نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو حرم میں آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اکثر کچھ نہیں ہوتا تو آپ وہاں پہ اس چیز پہ عمل کر سکتے ہیں، آپ اپنے سامنے لکیر کھینچ لیں، کوئی چیز رکھ لیں سترے کے بطور، تو تاکہ نمازیوں کے سامنے سے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو اور آپ کی نماز میں بھی خلل واقع نہ ہو۔ کچھ لوگ جانداروں کی پوجا بھی کرتے ہیں، جیسے بندر کی عبادت کی جاتی ہے، گائے کی پوجا کی جاتی ہے، وہ لوگ اسی کی عبادت کے لیے اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اسلام میں ہماری نیت اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ گائے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو بطور سترہ استعمال کر سکتے ہیں،
آپ کا مقصد، آپ کی نیت اللہ کی رضامندی اور اس کی عبادت، اس کو سجدہ کرنا ہے، نہ کہ گائے کو کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہی میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جاندار کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے.